دیکھیں اعتکاف تین طرح کا ہے۔ ایک مسنون اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے واجب اعتکاف کہ اگر کوئی شخص منت مانے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا مثلاً تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اب اس کے ذمہ جو ہے وہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھ کر اس اپنی منت کو پورا کرے، اعتکاف کریں۔ مسجد میں بیٹھنے کی منت مانی تو مسجد میں بیٹھ کے روزہ پورا کرے، اعتکاف کریں۔ نفلی اعتکاف کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو نیت کر لے نویت سنت الاعتکاف کہ میں نے اعتکاف سنت جو اعتکاف ہے یعنی نفل جو اعتکاف ہے اس کی نیت کی، تب بھی اس کو جو ہے وہ اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ باقی جو پہلی قسم ہے جو ہمارا محل بحث ہے، جس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اس مسنون اعتکاف کا جو وقت ہے وہ 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے کے اعلان کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ 20ویں روزے کی مغرب سے پہلے پہلے معتکف کا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جانا، مسجد میں اعتکاف کرنے والے مرد کا مسجد میں اور اعتکاف کرنے والی عورت کا اپنے لیے جو اس نے گھر میں مخصوص جگہ بنائی ہے وہاں پر بیٹھ جانا لازمی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی معتکف ہیں، چاہے گھر میں عورتیں ہیں یا مسجدوں کے اندر مرد حضرات ہیں، ان کا مسجد میں آ کر مغرب سے پہلے پہلے 20ویں روزے کی جو مغرب ہے اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ آ کر اپنے اعتکاف والی جگہ پر بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مغرب کے بعد آ کے بیٹھے گا تو چونکہ پہلا والا وقت اس کو اعتکاف کا نہیں ملا تو اس کا سنت اعتکاف گیا، ضائع ہو گیا۔ باقی یہ جو مصنوع اعتکاف ہے رمضان کے آخری عشرے کا، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں اگر ایک آدمی بھی اعتکاف پر بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے کفایہ ادا ہو جائے گا، کوئی بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر محلے کے اندر کوئی ایک آدمی بھی مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورا کا پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے محلے کے جو حضرات ہیں ان کو کچھ دن پہلے جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ کون کون اعتکاف پر بیٹھیں گے۔ اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر کسی ایک آدمی کو جو ہے وہ تیار کر کے اعتکاف پر بٹھانا چاہیے، یہ اہل محلے کی ذمہ داری ہے۔ باقی اعتکاف ہر مسلمان عاقل جو ہے وہ کر سکتا ہے، جو بھی مسلمان ہو، عقل مند ہو، ہوشیار ہو، اس کو اعتکاف پر آپ بٹھا سکتے ہیں۔ نابالغ بچہ اگر سمجھدار نہیں ہے، جس کو پاکی ناپاکی کا بھی پتہ نہیں ہے، اس کو اعتکاف پر نہ بٹھائیں۔ ہاں جو بچے نابالغ ہے لیکن ہے سمجھدار، پاکی ناپاکی کو سمجھتا ہے، نماز روزے کو سمجھتا ہے، مسجد کے آداب کی رعایت رکھنا جانتا ہے، تو اس کو جو ہے آپ مسجد میں اعتکاف کے طور پر جو ہے وہ بٹھا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو بالغ ہوتے ہیں ان کا بیٹھنا، جو عاقل ہوتے ہیں ان کا بیٹھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی عورتوں کے جو اعتکاف کے لیے مخصوص مسائل ہیں وہ تو الگ سے آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے۔ یہ جو ابھی ذکر کر رہا ہوں تو یہ مرد عورتیں جو ہیں وہ دونوں کے لیے ہیں۔ دیکھیں کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اعتکاف کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی، اگر شوہر اجازت دے دے پھر بیٹھے۔ اسی طریقے سے عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اور حیض اور نفاس والی عورت کا چونکہ روزہ ہوتا نہیں اس لیے وہ اعتکاف پر بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ باقی اعتکاف کی جگہ مردوں کے لیے جو ہے وہ مسجد ہے، اور عورتوں کے لیے گھر کی وہ جگہ ہے جو اپنے اعتکاف کے طور پر جو ہے وہ مخصوص کر لے۔ پھر اعتکاف کا سب سے اہم رکن یہ ہے کہ جو مرد مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کے لیے مسجد کی حدود سے، یعنی جو جگہ نماز کے لیے خاص کی گئی ہیں ان کی حدود سے بغیر کسی حاجت کے نکلنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے جس عورت نے اپنی اعتکاف کی جگہ کو اپنے اعتکاف کے لیے خاص کر لیا ہے اس کا بھی بغیر کسی شرعی حاجت اور ضرورت کے اپنے اس معتکف سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ یہ اعتکاف کا سب سے اہم رکن ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھنے والا مرد بغیر کسی شرعی حاجت کے مسجد کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا، اور گھر کے اندر ایک کمرے کو یا ایک کونے کو مخصوص کرنے والی عورت بھی اپنی اس اعتکاف کی جگہ سے بغیر کسی شرعی حاجت کے، طبی حاجت کے نہیں نکل سکتی۔ یہ اعتکاف کا سب سے اہم رکن ہے۔ باقی مسجد کی حدود متعین ہوتی ہیں، یہ جو مسجد کے وضو خانے ہوتے ہیں، یا جو جوتے اتارنے کی جگہ ہوتی ہے، یا استنجا خانے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ایک الگ جو ہے وہ سائڈوں پر کمرے بنائے گئے ہوتے ہیں، امام صاحب کا کمرہ یا کتب خانہ یا جو ہے وہ دفتر یا جو ہے وہ بچوں کی کلاسیں لگائی جاتی ہیں، وہ سب مسجد کی حدود سے باہر ہوتے ہیں، وہاں بھی کسی معتکف کا جانا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے جو عورت اپنے اعتکاف والی جگہ میں بیٹھ گئی، اب اس کا جو ہے دوسرے کمرے میں جانا، اسی طریقے سے کچن میں جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھ گئی یا جو ہے کسی اور کمرے میں بیڈ روم میں جو ہے وہ چلی گئی، اپنے اعتکاف والے کمرے سے نکل گئی، اس طرح اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اعتکاف کا سب سے اہم رکن یہی ہے کہ عورت اگر گھر میں ہے تو اس نے جو جگہ اعتکاف کے لیے مخصوص کی ہے اس سے اس کا بغیر کسی شرعی ہوتے ہوئی حاجت کے نکلنا جائز نہیں۔ باقی جو طبی حاجات ہیں، مثلا اگر جو ہے وہ پیشاب پاخانے کی حاجت ہے
تو مرد جو ہے وہ مسجد سے باہر نکل کر استنجا خانوں میں جا سکتا ہے، عورت بھی اپنے معتکف سے نکل کے واش روم میں جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ اگر وضو کرنا مقصد ہے تو وضو کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اگر وضو ہے دوبارہ وضو تازہ کر رہے ہیں تب بھی جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ دوران اعتکاف ہی کسی وجہ سے جو ہے وہ غسل واجب ہو جائے تو مرد جو ہے وہ بھی غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے، واجب غسل، عورت جو ہے وہ بھی غسل کے لیے جا سکتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ کسی بھی ضرورت کے لیے مرد کا مسجد سے نکلنا یا عورت کا اپنے معتکف سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ دیکھو یہ معتکف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں عورت اعتکاف پہ بیٹھتی ہے۔ مرد کے لیے مسجد معتکف ہے، عورت کے لیے وہ کمرہ، وہ جگہ مخصوص معتکف ہے جہاں اس نے اعتکاف کو خاص کر لیا، اعتکاف کی جگہ کے طور پر اس کو خاص کر لیا اور پردے وغیرہ لگا دیے ہیں۔ تو اس معتکف سے بغیر شرعی اور طبی حاجت کے نکلنا جائز نہیں، یعنی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لیے نہیں جا سکتی، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے باہر نہیں جا سکتی، کلی کرنے کے لیے نہیں جا سکتی، ناک صاف کرنے کے لیے نہیں جا سکتی، عام غسل کرنے کے لیے نہیں جا سکتی، جمعے کے دن غسل کرنے کے لیے نہیں جا سکتی، کپڑے پہننے کے لیے معتکف سے باہر جو ہے وہ نہیں جا سکتی، گھر کے کام کاج کرنے کے لیے معتکف سے باہر نہیں جا سکتی، کچن میں کوئی چیز کھانے پکانے کے لیے جو ہے وہ نہیں جا سکتی۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ گھر کے لوگ ایسے ہیں، عورتیں دیگر ہیں جو آپ کو کھانا وہاں معتکف والی جگہ پر لا کر دے سکتی ہیں، تو آپ کا وہاں سے کھانا لینے کے لیے، افطاری یا سحری لینے کے لیے کچن میں جانا جائز نہیں۔ گلاس لے آتی ہوں، پلیٹ لے آتی ہوں، چمچ لے آتی ہوں، اس نیت سے بھی آپ کا معتکف سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ بعض عورتیں اعتکاف میں بیٹھ کے گھر کے کام کاج کرتے رہتی ہیں، تو یہ بھائی کیا اعتکاف ہوا؟ آپ کو تو اعتکاف ہی نہیں ہوا۔ تو بغیر کسی شرعی اور طبی حاجت کے، کہ صرف پیشاب پخانے کی حاجت، وضو کی حاجت، ان حاجات کے علاوہ آپ کا کسی بھی مقصد کے لیے اپنے معتکف سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ باقی کچھ مسائل ایسے ہیں جو مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں، میرے خیال سے وہ تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اکثر جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی حاجت کی وجہ سے اعتکاف خدا نخواستہ جو ہے وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن اس رمضان کے آخری ہجرے کا جو اعتکاف مصنون اعتکاف ہے، جس طرح آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات آئی کہ اس کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ جس عورت کو درمیان اعتکاف حیض آ گیا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا، اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ کسی اور غلطی کی وجہ سے یا جو ہے وہ کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، حلق سے نیچے پانی اتر گیا، یا جتنی بھی صورتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے روزہ ٹوٹنے کی ذکر ہو چکی ہیں، ان میں سے کسی صورت کے ارتکاب کی وجہ سے اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اب جو اعتکاف ٹوٹ گیا اس کی قضا جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ تو اگر رمضان المبارک کے کچھ دن باقی ہوں، دیکھیں اگر رات میں اعتکاف ٹوٹا ہے کسی بھی وجہ سے اور اس کی جو ہے اب قضا کرنی ہے، رات میں اعتکاف ٹوٹنے کا یہ مقصد نہیں کہ روزہ تو اس ٹائم ہوتا نہیں ہے تو اعتکاف کیسے ٹوٹے گا، بعض اوقات کہیں باہر چلے جانے سے، وہاں بیٹھے رہنے سے بھی جو ہے وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر کسی بھی وجہ سے رات کو اعتکاف ٹوٹا ہے تو پھر ایسی صورت میں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اس کے اعتکاف کی قضا کی جا سکتی ہے، رمضان کے بعد بھی قضا کی جا سکتی ہے۔ تو رات میں اگر اعتکاف ٹوٹا ہے تو یہ نہیں ہے قضا کہ جتنے دن باقی ہیں اتنے دن جو ہے آپ نے دوبارہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے، نہیں، صرف 24 گھنٹے کی قضا ہے۔ وہ کیسے ہوگی کہ اعتکاف والی جگہ جو آپ نے خاص کی تھی اسی جگہ پر آپ مغرب سے پہلے پہلے آ کے بیٹھ جائیں، رات وہیں گزاریں، اگلے دن روزہ وہیں رکھیں، اگلے دن افطاری بھی جو ہے وہیں اسی جگہ کے اوپر کریں، اور جتنی جو ہے اعتکاف کی پابندیاں تھیں ان کا جو ہے اب بھی پابندیوں کا جو ہے وہ لحاظ رکھیں، ان کو پورا کریں۔ وہاں افطاری کے بعد جب 24 گھنٹے آپ نے وہاں گزار لیے، اب آپ کے اعتکاف جو ٹوٹا تھا اس کی قضا ہو گئی۔ دن میں اگر اعتکاف ٹوٹا ہے تو پھر سحری جو ہے صبح صادق کا وقت ہونے سے پہلے پہلے، یعنی سحری جو ہے آپ اعتکاف والی جگہ میں کریں، وہاں سحری کرنے کے بعد آپ کا روزہ وہیں پہ شروع ہو، پورا دن وہاں گزاریں، افطاری بھی وہیں کریں، آپ کا روزہ جو ہے وہ جب پورا ہو گیا تو اعتکاف کی قضا بھی ہو گئی۔ بہرحال دن کو ٹوٹے یا رات کو ٹوٹے 24 گھنٹے جو ہے اعتکاف والی جگہ پہ بیٹھنا، وہاں جو ہے وہ گزارنا بہتر ہے۔ چاہے مرد ہو تو وہ مسجد میں اس طرح قضا کرے گا، عورت ہو تو اپنے اعتکاف والی جگہ پہ قضا کرے گی۔ تو اعتکاف جو ہے وہ خدا نخواستہ اگر ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں یہ جو ہے اعتکاف کی قضا کا طریقہ ہے۔ اعتکاف ٹوٹنے کے بعد نفل اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں بعض عورتیں رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں حیض وغیرہ کی وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، تو وہ آخری 3 دن اعتکاف کر لیتی ہیں، تو وہ نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف جس طرح پہلے آپ کے سامنے گزرا کہ وہ آپ کسی بھی وقت کر سکتی ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں، چاہے آپ اٹھ جائیں پھر نفلی اعتکاف کی نیت کر کے پھر بیٹھ جائیں۔ تو اگر کسی کا درمیان میں اعتکاف ٹوٹ جائے اور وہ چاہتی ہے کہ میں مزید بھی ان دنوں میں اعتکاف پورا کروں،
تو ایک دن تو قضا کا ہو گیا، اس سے اعتکاف جو ٹوٹا تھا اس کی قضا ہو گئی، باقی اگر 2-3 دن رہتے ہیں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر کے آپ وہاں بیٹھے رہیں، جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد اٹھ جائیں. لیکن یہ نفلی اعتکاف ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں ساری پابندیوں کی رعایت رکھنا ضروری ہو. پابندیوں کی رعایت اگر کی جائے تو بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہوگا اور وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگی. اگر خدا نخواستہ کسی ایسے سبب سے اعتکاف فاسد ہوا ہے کہ جو قدرتی ہو، مثلا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، غلطی سے ٹوٹا، تو اب اس معتکف کے اوپر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اعتکاف جان بوجھ کے توڑا ہے تو پھر وہ گناہ گار بھی ہوں گے. اور یہ جو واجب اعتکاف ہے نا، رمضان کا اعتکاف، مصنون اعتکاف ٹوٹنے کی صورت میں اس کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے. تو وہ جو ایک دن قضا کی جاتی ہے وہ واجب اعتکاف کے حکم میں ہی ہوتا ہے. باقی جو ہے وہ خواتین کا اعتکاف، تو اس کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں.